الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. درود شریف پڑھ لیں یا احباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں شیخ الحدیث والتفسیر مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہ العالیہ کا کہ انہوں نے ہر برس کی طرح اس برس بھی اس مبارک اجتماع کے اندر حاضری کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو برقرار رکھے اور اس کی برکتوں کو بڑھاتا رہے، اور منتظرین کے انتظار کو بڑھانے کی بجائے اپنی بات کو سیدھا مدعے کی طرف لاتا ہوں. جو آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے تمثیلی انداز میں حق اور باطل کی وضاحت کی ہے. پہچان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ حق آپ پر واضح ہوگا اور حق ہمیشہ سربلند ہوگا، یا حق ہمیشہ آپ کے سامنے اپنی اصل کے ساتھ رونما ہوگا. کبھی کبھار مطلب اور آلود بھی ہوتا ہے، تو بظاہر جو چیز ظاہر ہوتی ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو حقیقت میں پوشیدہ ہوتی ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہی بات فرمائی کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے، وادیاں بھر جاتی ہیں، ندی نالوں میں اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی سما جاتا ہے، اور جب کبھی آگ میں کوئی دھات جلائی جاتی ہے تو اس دھات کے جلنے پر اس کے اوپر ایک میل آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے باطل یوں سمجھ لیجئے کہ اس بہتے ہوئے پانی پر ابھر آنے والا جھاگ ہے جس نے پانی کو چھپا لیا، اور اس جلتی ہوئی دھات پر ابھر آنے والا میل ہے جس نے اس دھات کو چھپا لیا. اب وہ دھات جو اصل ہے وہ حق ہے، اور یہ جو میل ہے یہ باطل ہے.
پانی جو اصل ہے وہ حق ہے، یہ جھاگ باطل ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ باطل ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو بالکل ایسے ہی یہ جھاگ بھی باقی نہیں رہے گی، یہ بالآخر مٹ جائے گی اور حق ظاہر ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی کہ اللہ نے دنیا کے اندر بقا کا ایک اصول رکھا ہے کہ لوگوں کے لیے جس چیز میں نفع باقی ہے وہ شے باقی رہے۔ آسمانی کتابوں کے متعلق خود اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ان کے منسوخ ہونے کا ارشاد کروا دیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل یا اور کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہو، وہ یقیناً اپنے دور کے لیے فائدہ مند تھی، بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ باغ میں جائیں اور کچھ پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا لیں اور اس گلدستے سے ایک دن تک آپ فائدہ حاصل کریں، پھول کی خوشبو سونگھیں یا اس کو کسی دوا میں استعمال کریں، وہ کارآمد ہوگا۔ ایک دن اس پر گزر جائے، وہ پھول خشک ہو جائے، مرجھا جائے، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، چاہے وہ پھول ہی ہے۔ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں، لیکن اللہ نے ان کی بشاشت کو ختم کر دیا، ان کا احترام باقی رکھا، ان کی اطاعت کو ختم کر دیا۔ پھر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے باقی بھی رکھا ہے، اس کی بشاشت بھی ہمیشہ رہے گی اور اس کی اطاعت بھی ہمیشہ رہے گی، اس پر مردری نہیں چھانی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر انسانیت کے لیے نفع اللہ نے باقی رکھا، تو یہ کتاب آج باقی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جن اقوام میں لوگوں کے لیے نفع رکھا، جن حکومتوں میں لوگوں کے لیے نفع رکھا، وہ حکومتیں، وہ اقوام باقی رہیں۔ یہودیوں کے متعلق فرمایا فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو ایک دور میں یہ فضیلتیں حاصل رہیں، لیکن جب وہ لوگوں کے لیے نفع کی بجائے نقصان کا باعث بننے لگ گئے تو اللہ نے پھر فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ اب یہ امت محمدیہ ہے، اس میں اللہ نے تمام انسانیت کے لیے نفع اور خیر رکھی ہے، لہذا ان کو بہترین امت بنایا گیا۔ آج ہماری جو زبوں حالی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جو اصل میں ہمارا جو وجود تھا، جو ہمارا دنیا میں ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کریم علیہ السلام سے نسبت کا تعلق تھا، وہ چھوڑ دیا۔ نسبت تو ہماری ٹوٹی پھوٹی آج بھی باقی ہے، لیکن ہمارے وجود سے اللہ نے انسانیت کو جو نفع پہنچانا تھا، ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، مدرسہ جو حقیقت میں پوری کی پوری انسانیت کے لیے نفع کا باعث بن رہا ہے، ڈاکٹر صحت کے حوالے سے نفع پہنچاتا ہے، انجینئر تعمیرات کے حوالے سے، مصنوعات کے حوالے سے نفع پہنچاتا ہے، سائنسدان اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے نفع پہنچاتے ہیں، لیکن میں اور آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں سے بڑھ کر کوئی شعبہ اگر سب سے زیادہ نفع جس کے ذریعے انسان کو پہنچ سکتا ہے، وہ دین کا شعبہ ہے، وہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اور نبی کریم کا ارشاد بھی یہی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور پھر یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نفع کی حیثیت اور نفع کی کیفیت بھی بتا دی کہ کون سی سب سے بہتر ہے، کہ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، قرآن کی تعلیم اور تعلم سے ہوگا، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ مدرسے میں۔ اور یہ بات میں اور آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدرسے کا تعلق عمارات سے نہیں ہے، مدرسہ تو وہ ہے جہاں عالم دین بیٹھ گیا، جہاں پر ہمارے اکابر نے کام شروع کیا۔ وہ اگر کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، خدا نے وہیں سے ایسی بسم اللہ کروا دی کہ آج پورے بر صغیر میں اس کا فیض جاری و ساری۔ تو ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمارات اگر ہماری چھین لی ہیں، تباہ کر دی جائیں گی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، سن لیں وہ لوگ اور دل و دماغ کے تمام دروازے کھول کر سن لیں کہ ایسا سوچنے والے یہ پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے ہو گزرے جو اس قرآن کو مٹانے کے لیے آئے، ان کا نام و نشان دنیا میں آج باقی نہیں ہے۔ قرآن باقی ہے اور قرآن ہمیشہ رہے گا، اور جہاں قرآن رہے گا وہاں قرآن پڑھنے والے بھی رہیں گے، پڑھانے والے بھی رہیں گے۔ سازشیں ہوتی رہتی ہیں،
آخری بات کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں وہ کیا، ایک ہے انسان پر حملہ ہونا، انسان کو نقصان کا ہونا، اس کا اعتراف ہو، اس کا ادراک ہو تو انسان بہتری کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو اپنے نقصان کا ادراک اور اعتراف ہی نہ ہو، اس سے بڑی پریشان کن صورتحال اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، کچھ برس قبل دنیا کی طاقتور ترین طاغوتی قوتوں نے، استعماری قوتوں نے مسلمان نسل کو جدید علم الکلام پڑھانے کے لیے 26 ملین روپیہ مختص کیا تھا کہ ان سے ان کے ماضی کے حوالے کو چھین لو، اور جدید علم الکلام جو انسان کو حواس کا پابند بنا دیتا ہے، اور جو علم کے حوالے سے جو چیز حواس کے ذریعے سمجھ میں آئے اسی کو ہی حقیقت مانتا ہے، جہاں خدا کا تصور، نبوت و رسالت کا تصور، جہاں آسمانی کتاب کا تصور، وحی کا تصور ایک موہوم سی چیز بن کر رہ جاتی ہے، مشکوک سی چیز بن کر رہ جاتی ہے، اس علم الکلام کو ترویج اور ترقی دینے کے لیے یہ روپیہ ہی مختص نہیں کیا، بلکہ ہماری صفوں میں کچھ کالی بھیڑوں کو بھی تلاش کیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں زندگی رہی تو کبھی پھر اس پر تفصیل سے بات کروں گا کہ ان کی علامات کیا ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھو، جہاں تمہیں اپنے ماضی کے حوالے سے کاٹ کر کسی نئے رخ پر ڈالنے کی کوئی بات کر رہا ہو، فوراً سمجھ جانا یہ 26 ملین کا اثر بول رہا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ہمیں یہ ادراک اور احساس اور اعتراف ہونا چاہیے، تبھی ہم نقصان کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہو سکتی تھیں، لیکن میں نے جو ملخص تھا میری گفتگو کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان تمام تر پریشان کن صورتحالات سے بچنے کا جو حقیقی راستہ ہے، جو کہ علماء کی معیت میں ہے، ان کی سرپرستی میں ہے، وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔